ظہور کا کیا معنی ہے؟ قرآن کے نزدیک ظہور کا معنی پردے سے باہر آنا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے نزدیک پوری دنیا پر امامت کی حکومت اور مہدویت کی حکومت کا آ جانا، اور پوری دنیا پر امامت کے غلبے کو ظہور کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا پر امامت کے غلبے کو، مہدویت کے غلبے کو ظہور کہا جاتا ہے۔ ظہور غلبے امامت کو کہتے ہیں، ظہور غلبے ولایت کو کہتے ہیں، ظہور غلبے مہدویت کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ ظہور میں نے عرض کیا کہ کوئی معجزے کے ذریعے سے نہیں ہوگا، خود بخود یہ کام نہیں ہوگا۔ توجہ ہے نہیں مومنین کرام، یہ کام خود بخود نہیں ہوگا، اس کے لیے مراحل چاہیے، کئی مراحل سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ مہدویت کا نظام، امامت کا نظام کئی مراحل سے گزرتا ہے، ان تمام مراحل کو جب ہم طے کریں گے تو یہ نظام نافذ ہوگا۔ ویلا ایسا تو نہیں ہے کہ آج شروع کرو اور کل کیا ہو جائے گا؟ نافذ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ خداوند متعال نے اس مہدویت کے تمام مراحل کو طے کرنے اور تمام مراحل کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا۔ کتنا بھیجا؟ 1,24,000 انبیاء۔ آپ کی توجہ ہے مومنین کرام؟ میں آخری خلاصہ کرو، بیان کرو۔ اگر ایک دن کا کام ہوتا تو ایک نبی کافی تھا، ایک رسول کافی تھا، ایک امام کافی تھا، لیکن اس پورے نظام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے 1,24,000 انبیاء نے زحمتیں اٹھائی ہے، 12 ائمہ نے اس تکلیف اٹھائی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دن کا کام، بولو بھائی، ایک دن کا کام نہیں ہے، مراحل ہے، شروع کرنا ہے، آغاز کرنا ہے۔ اب آئے اس مراحل کو ذرا سمجھتے ہیں کہ مہدویت کے نظام کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ مہدویت کے نظام کا وہ طلب امامت ہے، دوسرا مرحلہ احیاء امامت ہے، تیسرا مرحلہ نفاذ امامت ہے، چوتھا مرحلہ غلب امامت ہے۔ یہ 4 مراحل ہے، 4 مراحل۔ ان 4 مراحل کو جب تک طے نہیں کریں گے اس وقت تک مہدویت کا نظام قائم نہیں، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ پڑھتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، سجدے کرتے رہو، دعائیں پڑھتے رہو، مجالس قرتے رہو، ذکر و ورد کرتے رہو، تبرکات بناتے رہو، رسومات انجام دیتے رہو، کربلا کی زیارت بھی کرو، حج بھی کرو، سب کچھ کرو، جب تک یہ مراحل آپ نے طے نہیں کیے ہیں اس وقت تک مہدویت کی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ کرتے رہو، سب جگہ گزر جائے گی، جس طرح کہ آج 1200 سال گزر گئے، وہ مہدویت کا نظام قائم نہیں ہوگا۔ مراحل، اس مہدویت کے نظام کے مراحل۔ پہلا مرحلہ طلب امامت ہے کہ ہم امامت کو طلب کریں، ہم مہدویت کو طلب کریں، ہم ظہور کو طلب کریں، ہم امام کو طلب کریں۔ طلب امامت کا کیا معنی ہے؟ چاہت اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر وہ طلب، پیاس پیدا کرے اپنے اندر۔ جب تک انسان کو پیاس نہ لگے وہ کبھی پانی کی طرف حرکت، بولو بھائی، نہیں کرتا۔ پانی کی طرف انسان کب حرکت کرتا ہے؟ بولو بھائی، پیاس لگے نا۔ ابھی آپ کو پیاس نہیں ہے تو آپ ادھر آرام سے بیٹھے ہیں، اگر اسی مجمع میں کسی ایک بندے کو شدید پیاس لگے تو وہ فوراً اٹھ کے کیا کرے گا؟ پانی پیے گا نا۔ مولوی سے پوچھے گا نہیں، باپ سے پوچھے گا کہ میں پانی پیوں، ماں سے پوچھے گا، کسی بڑے سے پوچھے گا، کسی سے بھی نہیں پوچھے گا۔ یہ کیوں نہیں پوچھتا؟ کیوں یہ اجازت نہیں لیتا؟ کیونکہ اس کے اندر کیا پیدا ہوئی ہے؟ پیاس، پانی کی طلب پیدا ہوئی ہے۔ پانی کی طلب نے اس کے اندر حرکت ایجاد کی ہے، پانی کی طلب نے اس کو اپنی جگہ سے اٹھایا ہے اور پانی کی طرف گیا ہے۔ یہی فارمولہ امامت کا بھی ہے، یہی فارمولہ مہدویت کا بھی ہے۔ میں نے بڑی سادہ الفاظ کے ساتھ آپ کو سمجھایا، اور بہت گہرا مطلب ہے، بہت گہرا ہے، یہ بہت مشکل مطلب ہے۔ یہ بڑے آسان الفاظ کے ساتھ آپ کو میں نے سمجھایا کہ جب تک امامت کی طلب آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک امامت کی طرف حرکت پیدا نہیں ہوگی۔ اور امامت کی طلب کو پیدا کرنے، توجہ کریں، امامت کی طلب کو پیدا کرنے، اللہ نے امامت کو طلب پیدا کرنے کے لیے خداوند متعال ایک مکتب بنایا ہے، اس مکتب کا نام کربلا ہے، اور اس طلب کو پیدا کرنے کا ذریعہ عزاداری ہے۔ کربلا اور عزاداری رسومات کا نام نہیں ہے، کربلا اور عزاداری جوانوں میں، مومنین میں، مسلمین میں، انسانوں میں امامت طلب کرنے کا ایک مکتب، ایک نظریہ ہے۔ کربلا طلب پیدا کرنے کے لیے ہے، کربلا پیاس پیدا کرنے کے لیے ہے، کربلا امامت کے لیے طالبین پیدا کرنے کا مکتب ہے۔ طالبین طلب پیدا کرنے کا مکتب کربلا ہے۔ کس چیز کی طلب؟ امامت کی طلب۔ طلب امامت کا مرحلہ پہلا مرحلہ ہے بھائی۔ آج تو ہم امامت کو چاہتے ہی نہیں ہے، امامت کو طلب ہی نہیں کرتے۔ جب آپ طلب نہیں کرتے ہو تو پھر کبھی امامت کا ظہور بھی، بولو بھائی، ہوگا کبھی؟ طلب کرو، پہلے اپنے اندر طلب پیدا کرو، اور طلب پیدا کرنے کا مکتب کربلا ہے۔ طلب امامت پیدا کرنے کا نام آزاداری ہے۔ اگر یہ آزاداری، یہ مجالس، یہ کربلا آپ کے اندر امامت کی طلب پیدا کر رہی ہے تو سمجھ لو کہ آپ کربلا کے مقصد کی طرف قریب ہو۔ لیکن اگر یہ کربلا، یہ ذکر، یہ مجالس آپ کے اندر رسومات کی طلب پیدا کرے، تبرکات کی طلب پیدا کرے، دیگر طلب آپ کے اندر پیدا کرے اور امامت کی طلب پیدا نہ کرے تو سمجھ لینا کہ یہ آزاداری آپ کو تو فائدہ دیتی ہے، امامت کو بھی فائدہ نہیں دیتی، مہدویت کو بھی فائدہ نہیں دے گی۔ طلب امامت پہلا مرحلہ ہے، یہ طلب پیدا کرے، اور اس طلب پیدا کرنے کا نام کربلا۔ کربلا میں کیا ہوا؟ شہدائے کربلا کے کردار کو ذرا دیکھیں کہ جب عاشور کی رات، شب عاشور،
چراغ بجھایا جاتا ہے. تمام انصار کو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کی ذمہ داری میری. حسین یہ کہتے ہیں کہ جنت کی ذمہ داری میری ہے, جنت کا فکر میں آپ کو دیتا ہوں, بیعت میں نے آپ لوگوں سے اٹھا لی ہے, میں نے آپ کو معاف کیا ہے, چلے جاؤ. چراغ بجھا دیے, اس اندھیرے سے فائدہ اٹھا کے چلے جاؤ. امام نے راستہ بھی دیکھا ہے, اس راستے سے چلے جاؤ. چراغ دوبارہ روشن کیا جاتا ہے. وہ سارے شہداء کربلا تلوار اٹھا کے امام کے سامنے کھڑے ہیں, اور ان کا شعار کیا تھا, ان کا جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا کہ اے حسین, ہم جنت کے طالب نہیں ہیں, ہم امامت کے طالب ہیں. ہم جنت طلب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم امامت طلب کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم کس چیز کو طلب کرنے کے لیے آئے ہیں؟ والا جنت ان کو مل رہی تھی, اگر امام کے کہنے پہ چلے جاتے تو کوئی مشکل بات نہیں تھی. وہ جنت کے طالب نہیں تھے, وہ امامت کے طالب تھے, وہ امام حسین کے طالب تھے. ان کے اندر طلب حسین موجود تھا, طلب امامت موجود تھی. اس لیے ہٹ گئے, مر گئے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, پارا پارا ہو گئے, لیکن حسین کو انہوں نے تنہا. یہی وہ درس ہے, یہی وہ کردار ہے جو زندہ کرنا ہے, یہی وہ طلب ہے جو آج کے سماج میں کیا کرنا ہے, زندہ کرنا ہے. یہ طلب پیدا کرے اپنے اندر. یہ پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ احیاء امامت. جب انسان کے اندر طلب پیدا ہو, طلب امامت کا جب مرحلہ مکمل ہو جائے, اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے احیاء امامت. کیا اس امامت کو کیا کرے؟ احیاء کرے, زندہ کرے, اس امامت کا دعوے دار بنے, اس امامت کے پرچم کو بلند کرے. اور کربلا احیاء امامت کے مکتب کا نام ہے. کربلا میں طلب امامت بھی ہے, اور طلب امامت کے ساتھ ساتھ احیاء امامت بھی ہے. جب سارے لوگوں نے امامت چھوڑ کر بنی امیہ کی حکومتوں میں زندگی گزارنے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے, اپنے لیے فخر سمجھتے تھے, لیکن حسین اور حسین کے جانثاران شہداء کربلا وہ بنی امیہ اور یزید جیسے حکمرانوں کے زیر سایہ زندگی کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے تھے. اور انہوں نے جو شعار بلند کیا طلب امامت کے بعد, شہداء کربلا کی سب سے بڑی سیرت وہ احیاء امامت تھی. انہوں نے کہا امامت کو احیاء کیا, کہ جب سارے لوگ امامت سے دور ہو چکے تھے, انہوں نے پرچم امامت کو کربلا میں بلند کیا اور امامت پہ اپنے آپ کو قربان کیا. یہ احیاء امامت دوسرا مرحلہ ہے. البتہ اس پر بھی انسان تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ بولو بھائی. احیاء امامت. تیسرا مرحلہ مہدویت کا کیا ہے؟ وہ ہے نفاذ امامت. وہ کیا ہے؟ نفاذ. اب اس کو نافذ کرنا ہے. جب طلب امامت کا مرحلہ پیدا ہو, طلب امامت کے بعد احیاء امامت کا مرحلہ بھی مکمل ہو, پھر طلب امامت اور احیاء امامت کے بعد تیسرا مرحلہ جو آتا ہے وہ نفاذ امامت ہے. اب اس کے بعد اس امامت کو کیا کرنا ہے؟ عملی طور پر نافذ کرنا ہے. پریکٹیکلی طور پر زمین پہ نظام کو کیا کرنا ہے؟ نافذ کرنا ہے. یہ نفاذ امامت. اور پھر چوتھا مرحلہ ہے غلبہ امامت. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ غلبہ. اب امامت کو غالب کرنا ہے, پوری دنیا پہ اس کو غلبہ دینا ہے. پوری دنیا کے تمام ادیان کے اوپر, تمام نظریات کے اوپر, تمام آئیڈیالوجی کے اوپر, تمام حکومتوں کے اوپر, تمام ریاستوں کے اوپر, تمام اقوام کے اوپر اب اس نظام امامت کو نافذ کرنا ہے. وہ جو نفاذ امامت کا مرحلہ ہے, اسی نفاذ امامت کے مرحلے کو ظہور کہا جاتا ہے. اس نفاذ امامت کے مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظہور کہا جاتا ہے. پھر یہ ظہور ہوگا جب آپ ان تمام مراحل کو طے کرو گے, تب جا کے مہدویت کا ظہور ہوگا. طلب امامت, احیاء امامت, نفاذ امامت, غلبہ امامت. پھر ان چار مراحل کے بعد ہوگا مہدویت کا وہ عالمی نظام پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گا. پوری دنیا پہ یہ قائم ہو جائے گا. ان مراحل کو طے کریں گے. یہ مراحل کیسے طے کریں گے؟ یہ مراحل ہمیں کون طے کرائے گا؟ ان مراحل کو ہم کس طرح عبور کریں گے, اور ان مراحل کو طے کرنے کا امام کون ہے؟ ان تمام مراحل کو طے کرنے کا مکتب کربلا اور عزاداری ہے, اور ان تمام مراحل کی رہنمائی کرنے والے کا نام امام حسین ہے. ان تمام مراحل کی رہنمائی کرنے والے امام کا نام کیا ہے؟ امام حسین ہے. کربلا اسی چیز کا نام ہے. کربلا مہدویت کے تمام مراحل طے کرنے کا نام ہے. عزاداری ان تمام مراحل کو طے کرنے کی آمادگی اور تیاری پیدا کرنے کا نام ہے. عزاداری اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ان تمام مراحل کے لیے